رہی اگر اس کے عدل و انصاف سے مخبر ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے کی، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اب یہ بعض مرتبہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ یہ بڑا گناہ ہوتا ہے، کبیرہ ہوتا ہے۔ جن گناہوں کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہے یا آخرت کی سزا بتائی ہے، تو ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جس گناہ کے اوپر دنیا کی کوئی سزا مقرر نہیں کی، اس کو گناہ صغیرہ سے تعریف کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنا، دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ گناہ کبیرہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے یہ معاف ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب معاف کر دے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم تو یہ اصولی اور قانونی بات کر رہے ہیں کہ جس گناہ کو کرنے کے بعد جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا وہاں تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور جن گناہوں کو کرنے کی وجہ سے، جس گناہ کو کرنے کی وجہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل جلالہ اپنے والوں اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وضو کرتے ہوئے جب منہ پر پانی ڈالتے ہیں تو بہت سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہ سب کے سب گناہ صغیرہ ہے۔ تو گناہ صغیرہ کو معاف ہونے کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے کام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ جب گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل سمجھ میں آ گئی تو آدمی اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ گناہ کبیرہ تو بھائی بڑا گناہ ہے، اس سے تو ڈرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر توبہ نہیں کیا تو وہ باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب میں آئے گا تو ہم کو وہاں کھڑا رہنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اور گناہ صغیرہ کو، چھوٹے گناہ کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، یا تو گناہ کو اتنا اہم نہیں سمجھتا کہ لوگ وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے، راستے میں اللہ کے راستے میں چلنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے، اور نیکیوں سے بھی وہ تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو اب دو قسم کے گناہ تمہارے سامنے آ گئے، دونوں قسم کے گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ صغیرہ وہ بھی سمجھ میں آ گیا، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ گناہ صغیرہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے، صرف گناہ کبیرہ ہی سے ڈرنا چاہیے، عامتاً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو سزا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ صغیرہ میں سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے یا نہیں لیتے۔ لیکن ایک بات اور ذرا دھیان سے سنیں کہ ہم تو نہ گناہ صغیرہ کو لیتے ہیں اور نہ تو گناہ کبیرہ سے ڈرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بھی کر لیتے ہیں، توبہ وبہ بھی نہیں کرتے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اگر آج خدا نہ خواستہ موت آ گئی، موت
ٹھکانا نہیں. موت آ گئی اور بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ گناہ کبیرہ کو تو اہمیت سے لیتے ہیں لیکن گناہ صغیرہ کو نہیں لیتے. لیکن میں اپنے آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے گناہ صغیرہ کا ہم وزن نہیں کرتے، زیادہ اس کا دھیان نہیں دیتے، اسی طریقے سے ہم لوگ تو گناہ کبیرہ کا بھی وزن نہیں کرتے. گناہ کبیرہ کرنے کے بعد ذرا سا بھی ہمارے دل پر رنج نہیں ہوتا، توبہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، معافی نہیں کرتے، ہم توبہ نہیں کرتے. یہ ہماری کوتاہی ہے. اور صرف اتنی کوتاہی نہیں بلکہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال ذکر کی ہے اور بتایا ہے کہ گناہ کبیرہ تو یوں سمجھ لو کہ آپ کا انگارہ ہے. گناہ کبیرہ تو آپ کا انگارہ ہے. آپ کا انگارہ جہاں بھی پڑے گا وہ ذرا ذرا کر دے گا. اور گناہ صغیرہ یہ صرف چنگاری ہے. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہ پر لوہا کو کاٹتے ہوئے بہت ساری چنگاریاں نکلتی ہیں، لیکن وہ چنگاری کہیں جلاتے بناتی نہیں، وہ فوراً اٹھ جایا کرتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ گناہ کبیرہ یہ آپ کا انگارہ ہے اور گناہ صغیرہ یہ آپ کی چنگاری ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتے ہیں کہ آپ کی چنگاریوں کو بھی پسنداز کرنا، نظر انداز کر دینا، اس کو اہمیت کے ساتھ نہ لینا، یہ بھی مناسب نہیں. پتہ نہیں کون سی چنگاری کس وقت شعلہ بن کر جل جائے. اور آپ حضرات مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں گیس ہر ایک گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جلانے والا گیس، کھانا پکانے والا گیس. اس میں ذرا سا اگر بٹن کھلا رہ جائے تو ذرا ذرا سا گیس رستا رہتا ہے اور پورا کمرہ گیس سے بھر جاتا ہے. صبح کو جب ہم اٹھے اور اٹھنے کے ساتھ ہی جب ہم نے بٹن کے لیے سوئچ دبائی، سوئچ آن کی، تو سوئچ آن کرنے کے ساتھ ایک ذرا سا اسپارک ہوتا ہے، لیکن ذرا سا اسپارک پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے چنگاریوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ تو عام گناہ کے سلسلے میں بتایا کہ بھائی دیکھو اولاً تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہماری طبیعت سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً گناہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو. اس وجہ سے کہ ایسی ذات پاک اللہ جل جلالہ کو ماننے والا ہو، بہت اونچی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑی قدرت والی ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. تو ایسی ذات کی نافرمانی کرنا، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، یہ بہت ہی بری بات ہے. اور اگر اس کو تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں تو ایک آدمی ہے، کوئی سیٹھ صاحب ہے، وہ بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، بہت ہی احسان کرنے والے ہیں، بہت ہی ہمارے اوپر مدد کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں. ہر قسم کی جو بھی نصرت چاہیے، جو بھی مدد چاہیے، ہر وقت کی ان کی طرف سے ہم کو مددیں ملتی رہتی ہے، بلکہ بغیر مانگے کے بھی ہمیں ہر وقت وہ مدد دیتا ہی رہتا ہے. ایسے آدمی کی اگر وہ کچھ کام کرنے کو کہیں تو ہم اس کے کام کو کتنی جلدی سے پورا کرتے ہیں اور اس کی حکم کی نافرمانی ہم ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتے. اگر وہ کہہ کے پانی لے کر آؤ، ایک نہیں 5-6 آدمی پانی لینے کے لیے اٹھے گا. ارے بیچارے کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے، سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں. اور ایسے
آدمی کی ذرا بھی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، اس کی بات کو کوئی کاٹے گا نہیں، توڑے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے بہت بڑے آدمی ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ اللہ جل جلالہ مومن والوں کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا دیتے ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی ہمیں ضرورت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اور ہے، تو پھر اس کے حکم کو توڑنا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، وہ کہے نماز پڑھو اور نماز نہ پڑھنا، وہ کہے کہ شراب مت پیو اور شراب پینا شروع کر دینا، وہ کہے کہ گالی گلوچ مت کرو اور گالی گلوچ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصے دلاتی ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس سے رکنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہے صحیح یا نہیں؟ اب جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہمیں گناہ کرنا چاہیے، بلکہ گناہ سے رکنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ایک گناہ کی بات ہو گئی، لیکن آج کا سبق جو ہے اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بہت ہی اونچی بات بتائی گئی ہے۔ یوں فرمانا ہے کہ دیکھو اللہ جل جلالہ ومن والہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ شفیق ہے، بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات عالی رحمان اور رحیم ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ ومن والہ رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، خوب پاورفل ہے، خوب طاقت والے ہیں، خوب کیا ہے کام کرنے والے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر پکڑنے والے بھی ہیں، سزا دینا چاہے تو بہت سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں حالت ہوئی، رحیم بھی ہے۔ اگر تمہارے ابا جان، اگر تمہاری اماں جان تمہارے ساتھ شفیق ہے، مہربان ہے، تو کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے منہ پر تھونکے، اس کی بات کو نہ مانے؟ ارے بھائی شفیق ہے تو اچھا ہے، لیکن اس کی مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کی توجہ نہ کرے، اس کی بات کا دھیان ہی نہ دے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور اللہ جل جلالہ ومن والہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے، بہت سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آج کا سبق کہہ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ اگر شفقت کرنے پر آ گئے، رحم کرنے پر آ گئے، مہربانی کرنے پر آ گئے، تو پھر کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب شفقت کرنے پر آ گئے، رحم کرنے پر آ گئے، معاف کرنے پر آ گئے، چھٹی دینے پر آ گئے، تم کو چھوڑنے پر آ گئے، تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اب کوئی آئے گا نہیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی چھوٹے گناہ کے برابر ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت مل گئی، کرم مل گیا، فضل مل گیا، رحم مل گیا۔ اور اگر کسی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم تو کرتے ہیں نہیں، اللہ کے یہاں ظلم تو ہے نہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا، عدل اور انصاف کا معاملہ کیا، جیسا تم نے گناہ کیا اس کی سزا، جیسا تم نے گناہ کیا اس کی سزا، جیسا تم نے گناہ کیا اس کے برابر اس کی سزا دینے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آ گئے، تو کوئی چھوٹا گناہ وہ بھی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس کی جب سزا ملے گی، اور اس کو سزا ملے گی وہ تو سزا تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب
کہتے ہیں دیکھو اگر اس کے عدل و انصاف سے منکر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ چلو بھائی انصاف ہوگا، اچھا جب انصاف ہوگا عدل ہوگا تو پھر جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی بھی سزا ہوگی، جو نیکی کی ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، لیکن جو گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا ملے گی، چاہے چھوٹا گناہ ہو تو چھوٹی سزا، بڑا گناہ ہو تو بڑی سزا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف سے اگر مخبر ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، ہر گناہ کے اوپر سزا ملنے والی ہے۔ اب ہمیں اس گناہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے کہ کیا معلوم ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا رحم ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ جل جلالہ مومن والوں کا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ بہت سارے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، چل چھوڑ جانے دو، جاہل ہے، انسان ہے، ظالم ہے، گنہگار ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، کمزور ہے، چھوڑو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر انصاف کا مسئلہ کرے کہ نہیں ہر ایک کے اوپر برابر بدلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مغفرت کا مہینہ ہمیں دیا ہے، لیکن اس مغفرت کے مہینے میں بھی ہم اپنے گناہ سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے معافی مانگنی چاہیے ویسے ہم سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ تم بتا، مجھے نہیں پتا چلتا خام کا بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی ہر منٹ پر مغفرت ہوتی ہے تو ہر وقت ہماری زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم معافی بھی اس ایسے وقت میں بھی تو معافی نہیں مانگتے۔ اگر کوئی آدمی ہو اور ڈالر کے ڈالر تھپیوں کی تھپیاں نکال کر پھینک رہا ہو، سمجھ میں نہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے ہاتھ میں آ جائے آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، پھینک جاتے ایک دو تو آئے گانے کیا ضرورت ہے بل لینے کی، نہیں سمجھ میں آتی مثال۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے وہ تو ہو جائے گا، ہمیں کیا مغفرت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری حالت ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت نامہ حضرت نے سنا ہوگا، اور یہ قصہ بھی آپ حضرت نے سنا ہوگا، میں نے بتایا ہوگا پہلے۔ اللہ جل جلالہ مومن والوں کے بہت ہی اونچے درجے کے شیخ تھے، بہت ہی اونچے درجے کے محدث تھے، بہت ہی اونچے درجے کے فقیہ تھے، بہت ہی اونچے درجے کے عالم تھے، بہت ہی اونچے درجے کے اللہ والے بھی تھے۔ میں بھی اور آپ بھی کئی مرتبہ مسجد میں پاؤں رکھتے ہیں، لیکن مسجد میں پاؤں رکھتے وقت کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے پڑھا تو ہے ہم نے، لیکن جب رکھتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جیسا رکھ دیا چاہے دایاں پہلے رکھ دیا بایاں پہلے رکھ دیا ہے، لیکن ایسے ہی بڑے آدمی جو ہوتے ہیں ان بڑوں کی گرفت بھی بہت ہوتی ہے، بڑے آدمی کے انعام بھی بہت بڑے بڑے ملتے ہیں، لیکن گرفت بھی ہوتی ہے تو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں پاؤں رکھا تو داہنا پاؤں پہلے رکھنے کی جگہ پر بایاں پاؤں رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ ہو گئی کہ وہ بیل سور عربی میں بیل کو کہا جاتا ہے، وہ بیل ہمارے دربار میں کیسے پاؤں رکھنا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ ہم تو ادنا قسم کے، چاہے ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت اونچے درجے کے متقی پرہیزگار اور دیندار اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ہمارا ویلیو کیا ہے وہ خود ہی سمجھنا نہیں، کیا ہمارا تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے گھر کے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں اس کا ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوتا، تو اس کو تو ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں پکڑتے، لیکن اگر کوئی ہمارا بیٹا بیٹی ہو تو اس کو چھوٹی چھوٹی بات پر ہم پکڑ لیتے ہیں یا نہیں؟
تو اس طریقے سے بہت سارے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو گناہ کو گناہ سمجھو، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، گناہ مت کرو اور خود رہ کے توبہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ جیسے رحیم ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام بھی ہے. اگر اس نے رحم کا معاملہ کیا قیامت کے دن اللہ جل جلالہ و من والہ کہے گا کہ بھائی مجھے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں، تمہاری نماز سے میرا کیا فائدہ، تمہارے روزے کی مجھے ضرورت نہیں، چلو جو رہ گیا چلے گیا، میں نے معاف کر دیا، چلو جاؤ جنت میں چلے گا، معاف ہو گئی. لیکن اگر گرفت شروع ہو گئی تو ایک ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں 75 سال تقریباً آدمی کو جہنم میں جلنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تو ابھی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. اگر اس کے عدل و انصاف سے منکر ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہو گیا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. اب تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ ہو تو ادنا سے ادنا گناہ پر بھی انصاف کے اعتبار سے ہمیں 6 مہینے کی، 4 مہینے کی، 5 مہینے کی، 2 ہفتے کی، 1 دن کی سزا لگ جاتی ہے. لگتی ہے کہ نہیں؟ کون میں لگتی ہے اس طریقے سے. اگر انصاف کا مسئلہ ہو تو کوئی گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور توبہ پیدا کے لائق ہیں. اس لیے ایسے بڑے جلیل القدر کی، ایسی بڑی ذات جو بہت اونچے درجے کی ذات ہے اللہ جل جلالہ، ایسے جلیل القدر کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں. ایسے بڑے محسن کی جس کے بے احسان بے شمار ہے، ادنا نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے. جس کی مثال میں نے بتایا کہ والدہ ہے، بہت محبت کرتی ہے، والد ہے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کی ذرا سے بھی ہم نافرمانی کریں گے تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ تو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کی صفت ظاہر ہو، میں نے حدیث بیان کی تھی پہلے آپ حضرات، اور اس کو حدیث مناجات کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو، میں نہیں کہہ سکتا. کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ و من والہ اپنے بندے کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چادر اوپر سے ڈالے گا، چادر جلال جمال جو بھی ہو، اور پھر کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی ہے، اللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے. وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. تصور کر لو تھوڑی دیر کے لیے، گویا کہ تمہارے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا. اس کو معلوم ہے بندے کو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے. ہم نے جتنے گناہ کیا اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، اور بالکل چھوٹے چھوٹے گناہ بتایا جائے گا. وہ کہے گا کہ ہاں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ گناہ بتلاتے جائیں گے، اور یہ بندہ سارے گناہ کو قبول کرتا چلا جائے گا کہ ہاں یا اللہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. اور جب بہت سارے گناہ ہو جائیں گے تب اس کے دل میں آئے گا یار یہ تو چھوٹے چھوٹے گنا رہے، چھوٹے چھوٹے گنا رہے، اور میں نے تو بڑے بڑے بھی گنا ہے، وہ بھی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تو نے یہ دنیا میں گناہ کیے تھے، تجھے معلوم تھا، مجھے معلوم تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا.
उस वक्त भी मैंने तुम्हारे गुनाह को छुपाया था, आज भी मैं तुम्हारे गुनाह को छुपाता हूँ और जाओ मैं तुम्हारे गुनाह को माफ करता हूँ। तो अल्लाह तबारक से वो बंदा कहेगा या अल्लाह बड़े बड़े भी बहुत सारे बाकी है, समझना है, अल्लाह तो कहेगा जाओ सब माफ कर दे। तो अल्लाह तबारक जब गुनाह को माफ करने के लिए आएंगे तो बड़े से बड़ा गुनाह ही नहीं रहेगा, सब माफ हो गया। और अगर गिरफ्त पर आ गए तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा, छोटे से छोटा गुनाह भी। इस वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू मोहम्मद वालों का जो इनाम है, जो एहसान है, उस इनाम और एहसान को हमें समझना चाहिए और गुनाह से रोकने की, गुनाह से बचने की और गुनाह से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर भी अगर हमसे गुनाह हो जाता है तो फिर हमें तौबा करनी चाहिए ताकि वो हमारा गुनाह माफ हो जाए। और हमारे साथ फर्ज का मामला हो तो बड़े से बड़ा गुनाह भी हम गुनाह कबीरा नहीं है, बल्कि सब सगाइर, बल्कि लाशय से महज और माफ है, सगीर गुनाह ही नहीं रहा, माफ है। तो अल्लाह ताला अगर इस तरीके से मामला करे तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम पर भी नज़र होनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त पर भी नज़र होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम पर ही नज़र करते हैं, गिरफ्त पर नज़र नहीं करते। हम लोग अल्लाह ताला के रहम करम पर ही नज़र करते हैं, गिरफ्त पर नज़र नहीं करते। इसकी मिसाल मैं बताऊं, एक आदमी को है रास्ते में, उसको मिला और मैंने कहा कि भाई चलो नमाज पढ़ने के लिए चलो। आपको भी हो सकता है कहा हो, आपने भी ऐसा जवाब दिया हो, कहा कि भाई हम तो बहुत गुनहगार है, समझ में नमाज पढ़ने कैसे आ सकते हैं, हम तो नमाज पढ़ने नहीं आते। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, सुनना होगा या कहा होगा। अभी देखो कितनी बड़ी जसालत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त की तो वो उसको तस्वुर ही नहीं है, वो तो ये समझता कि वो तो माफ करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इसकी क्या जिम्मेदारी है कि माफ करेगा, अगर उसने माफ नहीं किया तो इस वजह से गुनाह से रुकना भी चाहिए और गुनाह के तौबा भी करते रहना चाहिए। दूसरा मसला भी इसी के साथ है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है। अगर यही बात आज हमारे समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला का दर्जा किया है, अल्लाह तबारक व तआला का मकाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला का इत्तिबा और इत्ताअत हमें कितनी करनी चाहिए और हमसे क्या हो रहा है, और गलती होते रहे कहीं एक ही लाइन पर एक आंख से तो नहीं देख रहे, दोनों आंख से देखना चाहिए। रहीम है वो भी देखना चाहिए और जुल जलाल और इकराम है वो भी देखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप को तमाम गुनाह से बचने की शहादत और तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला